for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہم سے مخاطب ہوں گے. آپ کو دعوت خطاب اس دعا کے ساتھ دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو ہمیشہ خیر کی راہوں کا مسافر رکھے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. ہم سے مخاطب ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آگے کر لوں چیئر. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اتنے سیریس ماحول میں بیان ہوتا نہیں ہے میرا، تو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے نیک شریف. ابھی عباسین یونیورسٹی میں بیان تھا تو یہ وہاں کے ماحول میں یہاں میں بہت فرق نظر آ رہا ہے. اسلامک یونیورسٹی ہے نا، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بیان کر کے مجھے کچھ سمجھائیں. نیک شریف ماشاءاللہ تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں لائن کے. تو اللہ یہی اسی تمیز سے آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا، میرا بیان ہوگا مختصر. آپ کو میں سوالات کا ٹائم دوں گا زیادہ. تو مولانا نے کیا نام ہے حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب نے ویژن پہ مجھے پتہ چلا بہت اچھا بیان کیا ہے. تو میں آپ کو سوالات کا ٹائم زیادہ دوں گا پھر، کیونکہ میرا ایک اور بیان بھی آگے نا، تو ایک ہو چکا ہے، پھر ایک ابھی، پھر ایک اور. تو اس لیے میں کوشش کروں گا آپ کو جو آپ کے دل میں سوالات ہیں بہت سارے، تو وہ ابھی آپ سوچ کے رکھیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو حاسدوں کے شر سے بچائے، تو 3 شادیوں کی طرف میرا دماغ چلا گیا. اور تو ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے نہیں جس میں حسد کا خطرہ ہو. بھئی کوئی یا تو بہت ہی کوئی ایسی باڈی بلڈر ہوتے ہم، یا کوئی کروڑ پتی ہوتے، تاجر ہوتے، تو تاجروں کی حسد کھا جاتی ہم کو. تو میں سوچ رہا تھا کس چیز پہ حسد. علم تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اس پہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی حسد کا شکار نہ ہو جاؤں. دیکھیں رقشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلو مت، جلو مت. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی. خیر، مختصر بات عرض کروں گا آپ کے سامنے. آپ ماشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب ایجوکیشن کی فیلڈ سے سب کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کبھی الف کی لکیر بھی نہیں کھینچی. دنیا کو پڑھا کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ مجنون ہیں، معاذ اللہ، دیوانے ہیں. قرآن میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم کی قسم اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اللہ نے قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ قسم جب اللہ اٹھاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی گواہ ہے اس بات پر. جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے سورج کی، زمین کی، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، اور اتنی ساری قسمیں اٹھا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے وہ کامیاب
اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا وہ برباد۔ تو یہ قسموں میں مناسبت کیا ہے کہ اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں زمین اور آسمان کی، یعنی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا وہ اختلاف میں چل رہا ہے۔ دنیا ایک جیسی نہیں ہے، یا تو بلندیوں میں آپ جائیں تو بلندی سے بلندی آپ کو آسمان نظر آئے گا، پستیوں میں جائیں تو زمین ہے، اس سے نیچے تو نہیں جا سکتے نا۔ اندھیروں میں جائیں تو ایسے ایسے اندھیرے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ روشنی جب ہوتی ہے تو کس قدر تیز روشنی ہوتی ہے جب سورج بلند ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کائنات کے نظام ایک حالت میں نہیں رہتا تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک طرح کے انسان نہیں ہیں۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، آخرت کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں انسان سارے ایک جیسے ہیں، اچھے اور برے نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کس قسم کی بات کر دی ہم نے؟ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں دیر آر 2 types آف ہیومن، انسان کی کتنی قسمیں؟ اچھا بولنا پڑے گا آپ کو نا، انسان کی کتنی قسمیں؟ کچھ نائس پرسن ہوتے ہیں، کچھ بیڈ ہوتے ہیں، ویری بیڈ کہتے ہیں نا، بہت گندا آدمی ہے، یہ ویری نائس بہت اچھا آدمی ہے۔ تو انسان کی انگریزوں کے ہاں کتنی قسمیں ہیں؟ 2، حالانکہ وہ تو آخرت کو نہیں مانتے۔ تو اس پہ اللہ کو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم۔ انسان کی 2 قسمیں، ایک کامیاب اور ایک ناکام، ایک اچھا اور ایک برا۔ من زکاہا سے اچھا، من دساہا سے برا مراد ہے۔ تو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کل میں کہیں جا رہا تھا تو کسی نے قوالی لگا دی، عزیز میاں قوال کی قوالی۔ تو میں قوالی سنتا نہیں ہوں لیکن اس کے چند اشعار میں نے سنے، اس میں وہ عزیز میاں قوال نے قسمیں اٹھائیں، اتنی قسمیں، پتہ نہیں کیا کیا، کوہ طور کی قسم، تورات کی قسم، فلانے کی قسم۔ وہ قوالی ہے پرانے زمانے کی، 20 قسمیں اٹھا کے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا جواب آئے گا نا قسم کا۔ تو درجنوں قسموں کے بعد جواب یہ تھا میں شرابی۔ کوہ طور کی قسم اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں، مجھے تو یاد بھی نہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا آرام سے بتا دیتا بھائی میں شرابی ہوں، اس میں اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا۔ اسی طرح دوسری صورت بھی ایسی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى۔ بہت قسمیں اٹھاتا ہے قرآن، اور ثابت یہ کیا کہ دیر آر 2 types آف ہیومن، انسانوں کی کتنی قسمیں؟ اچھے اور برے۔ تو بھائی یہ تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو انگریز بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ جب اچھے کو اچھا کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اچھے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ جب برے کو برا کہتے ہیں تو اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو برے کو ملنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ بات مان لی کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اچھے کو اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور برے کو برا بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نتیجے کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ سیم۔ آپ لاکھوں انسانوں کو قتل کرو، اتنا بڑا جرم کرو، اس کے بعد بھی آپ نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے۔ اور آپ کروڑوں انسانوں کا پیٹ بھرو اپنا پیٹ کاٹ کے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اور قاتل کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جتنے کیڑے اس لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس لاش پہ، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو ایسا اچھے کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ ہے ایسے اچھے بننے کا؟ بلکہ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کا ظلم چھپا ہوتا ہے، لوگ اس کو زیادہ عزت دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پاکستان میں بہت مثالیں ہیں، لوگ صدر بن جاتے ہیں، عزت مل جاتی ہے، اور جو بیچارہ حق پر ہوتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملتا بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جرم کسی اور نے کیا، سزا کسی اور کو ملی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کے نظام میں اختلاف ہے، بہت زیادہ تبدیلی ہے، تو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ جو کامیاب ہوگا نا وہ قد افلح، بہت بڑا کامیاب ہوگا وہ،
ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بس لوگ دیکھیں اس کو جو نیوٹن اور ایڈیسن وغیرہ نے جو چیزیں ایجاد کی, انسانیت کی خدمت کی نا, تو آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو کیا ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا؟ کچھ ملا ان کو؟ نہیں ملا نا بھائی. جتنی خدمت کی اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے, ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. وہ پھر لوگ اشکال کرتے ہیں نا, اتنی خدمت کی پھر بھی جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ اس کو, نیوٹن کو, تو وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا, وہ سوال میں آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قسمیں اٹھا کے کہ انسان کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2, یا تو بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی. مرنے کے بعد سب ایک جیسے نہیں ہو جاتے. تو میں یہ قرآن کی قسمیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو قرآن قسم اٹھا رہا ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم اور تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں, اس وقت قلم کا بھی اتنا کوئی رواج تھا نہیں. بہت کم لوگ, 4, 6, 8, 10 لوگ ہوں گے پورے مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے, اور وہ لکھتے بھی کیا, کبھی کبھار کوئی شعر لکھ دیا کرتے ہوں گے. بہت کم لکھنے کا رواج تھا. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. اور آج قلم واقعی اس بات کی گواہی دے رہا ہے, اور تحریریں. دیکھیے کسی مجنون کی بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے. دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. دنیا میں کسی کی بات کو اتنے اہتمام سے نہیں محفوظ کیا گیا جتنے اہتمام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پوری سندیں چلتی ہیں حدیث میں, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی سی بات محدث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا. آپ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں, صرف اس کے دانت کی بناوٹ بیان کر رہے ہیں آپ, آگے اس کے احکامات کیا ہیں, اس نے آرڈر کیا دیے, یہ تو زیادہ اہمیت ہے نا اس کی. کسی کی شخصیت میں جب آپ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کے دانت کیسے تھے. زیادہ بیان کر دیں کہ بھئی بڑے اجلے دانت تھے, یہی ہوگا نا. صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا, تو یہ بات ایسے ہی نہیں مان لی جائے گی. اس کی سند پیش کریں آپ. امام ترمذی سند لے کر آتے ہیں, حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, انہوں نے صحابی سے, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا. اتنی سی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے سندوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ان سندوں کے راویوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی, ایک راوی کا آپ کو اس میں تذکرہ ملے گا. یہ راوی کس سن میں پیدا ہوا, کس سن میں اس کا انتقال ہوا. جو نبی کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ خلا. اس راوی کا پھر کی ملاقات بھی اپنے اس راوی سے ثابت تھی جس سے وہ نقل کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ کیا ہے, کذاب ہے, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں. ان کے مشائخ کون کون ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور کون کون ان کے شاگرد ہیں جو ان سے حدیثیں لیتے ہیں, مجہول یا مستور تو نہیں ہے. اتنی تفصیل کے بعد چھان پھٹک کے یہ حدیث اس قابل بنے گی کہ آپ نبی کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. یہ پروٹوکول اس کائنات میں پیغمبر کے سوا کسی اور کو ملا ہے؟ تو جس قلم نے یہ سند لکھی ہے اور جس کتابوں میں حدیث کی یہ سند لکھی گئی ہے, وہ قلم اور اس کی لکھی ہوئی یہ تحریر اور وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. کسی مجنون کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. اس کی تو تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے والا تر ہوتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیغمبر سے جوڑا ہے جن کی تعلیمات آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, کھاتے کیا تھے, آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے. یہ تو وہ چیزیں جن کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اور جن کا شریعت سے براہ راست تعلق ہے وہ کس قدر محفوظ ہیں. یو ایس اے سے خاتون کا فون آیا کہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے وراثت کی جو وصیت ہے میں کر کے جاؤں, کیونکہ یہاں امریکہ کا لا ہے, قانون ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی وراثت وارثوں میں ڈیوائیڈ, بولنے پر پابندی ہے گورنمنٹ, ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. البتہ آپ اگر پہلے سے وصیت کر دیں تو وہ آپ کی وصیت کے مطابق. تو انہوں نے کہا میں لکھوانا چاہتی ہوں وصیت, اور لائر سے پھر میں اس کو ایک قانونی حیثیت دلوا کے, تاکہ ایک قانون کا حصہ بن جائے. وہ مجھ سے انہوں نے پوچھا جی میرے یہ وارث ہیں, یہ یوں ہیں, فلاں ہیں. مجھے یہ تو پتہ تھا شوہر تو مر ہی گئے ہوں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 99% شوہروں کے پہلے مرنے کا ریشو ہمارے ہاں چل رہا ہے. واللہ عالم اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اب آپ سوچو جو 3 یا 4 کرے گا وہ کتنے پہلے مرے گا, جو 1 کرے گا وہ جلدی مرتا ہے. ایک اکثر میں دلچسپ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک خاتون آئی, ایک صاحب آئے اپنی والدہ کو لے کے. ماں کا بڑا حق ہوتا ہے لیکن وہ بیچاری تھوڑی سی ذرا زیادہ سختی کر رہی تھی اولاد پر, تو مجھے اپنی والدہ کو لائے کہ ان کو سمجھائیں آپ, میری والدہ ہیں یہ بہت زیادہ اولاد پہ سختی کر رہی ہیں, بہت زیادہ ذرا زبان والدہ کی تیز ہے, تو تھوڑا سا سمجھا دیں. تو والدہ کو لائے تو اب وہ بولے جا رہی ہیں, مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی. مجھے اندازہ ہو گیا ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا, کیونکہ اگر میں مزید آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تو میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا, تو ان کے شوہر کیسے برداشت کر رہے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی, مجھے یقین تھا کہ شوہر مر چکے ہوں گے اب تک, میں نے ویسے ہی پوچھ لیا آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ انتقال ہوا, انہوں نے کہا وہ تو 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے آہستہ سے بولا تاکہ ان کو سنائی نہ دے, میں نے کہا پھر بھی بہت برداشت کر لیا, 10 سال گزار لیے, بولے جا رہی ہیں نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے پورا وراثت کا وہ بنا کے دے دیا, بھائی فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا, جو بھی شریعت کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا وہاں ہم نے لائر سے پوچھا, لائر نے کہا یہ تو بڑا خاندانی سسٹم ہے, یہ بہترین, بیٹی کو آدھی وراثت دی گئی ہے, بیٹے کو دگنی. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ اسلام نے بیٹے پہ جو ذمہ داریاں مالی ڈالی ہیں نا, جب وہ نکاح کرے گا تو بیوی کی تمام تر ذمہ داری کس پر ہوگی, شوہر پر ہوگی. اور جب لڑکی نکاح کرے گی کروڑوں روپے کی بھی مالک ہو, ایک دھیلا بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنی اولاد یا اپنے شوہر پہ خرچ کرے. تو اس کو شریعت اگر 1 لاکھ روپے دے رہی ہے تو وہ محفوظ کر رہی ہے, اور بیٹے کو 2 لاکھ دے رہی ہے تو خرچ کروا رہی ہے اس سے. نتیجے کے لحاظ سے عورت ہی کو فائدہ ہے اس میں. اور ان کے پاس کوئی سسٹم ہے وراثت کا, کتوں کے نام وراثت ہو جاتی ہے. یعنی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ایسا وراثت کا سسٹم نہیں لا سکے جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو, ابھی تک نہیں لا سکے. ایک ایک نظام کو دیکھو نا آپ, اسلام کے نکاح کے نظام کو دیکھو, طلاق کے نظام کو دیکھو, وراثت کے نظام کو دیکھو, کاروبار کے نظام کو دیکھو, عبادت کے سسٹم کو دیکھیں آپ. کوئی جیسا ہمارا عبادت کا نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس ہے یہ نظام؟ میں تو لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ میں غیر مسلموں کے بھی عبادت گاہوں میں گیا ہوں, نہ ان کی اذانیں سمجھ میں آتی ہیں, نہ ان کی عبادت سمجھ میں آتی ہے. پھر جو عبادت وہ کر رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما نے بتائی تھی, کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس جب کتاب الوضو سے ہم شروع کرتے ہیں, قرآن میں آیتیں موجود ہیں, اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. 1400 سال پہلے وضو کا جو طریقہ قرآن میں نازل ہوا وہ آج تک ایز اٹ از موجود ہے. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. زکوٰۃ کا نظام, رمضان کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزے رکھے گا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت سے لے کے ایک رمضان بھی 1400 سال میں ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں نے رمضان کو چھوڑا ہو. عیسائیوں سے پوچھیں, 99% عیسائیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں, یہودیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں. تو عبادت کا نظام دیا, ایسا نظام کہ اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا.
معاملات کا نظام دیا. معاملات میں دو قسمیں. ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کو کاروباری لین دین کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک فائننس تو آپ نے دنیا میں سنی ہوگی, یہودی فائننس, عیسائی فائننس, ہندو فائننس سنی آپ نے کوئی؟ میرا خیال ہے بعض لوگوں نے سنی ہے, شاید کوئی سنی آپ نے؟ نہیں ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. اسلامک فائننس باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. بھائی اسلام کس طریقے سے انویسٹمنٹ کی آپ کو اجازت دیتا ہے, کیا حکام ہے اس کے. یہ اسلامک فائننس کا نظام پیش کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بہت سادہ طریقے سے پیش کیا ہے, بہت سادہ. پھر فقہا اس کی تفصیل بیان کرتے کرتے یونیورسٹیوں میں پورے نصاب بن چکے ہیں اب اس پہ. معاملات میں کاروباری لین دین, پھر انسانوں کے انسانوں سے ریلیشن. غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن بس RELATION تک رہ گیا ہے, وہ اسپیلنگ یاد کرا دیتے ہیں. ریلیشن ان کے ہاں کسٹمر کے ساتھ تو ہے کاروباری, یہاں تک کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. یعنی باپ اور بیٹے کا تو دور کی بات, بھائی آہستہ آہستہ ریلیشن ختم ہوتا ہے نا, تو ہوتے 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 ایک ریلیشن رہ گیا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. بس یہ ہوس سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہوس پہ, اور کوئی ریلیشن نہیں ہے. لوگ مجھے بہت تعریفیں کرتے ہیں, یار گورے اتنے اچھے. میں نے کہ اتنے اچھے ہیں تو باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہو بھائی؟ یار سب سے پہلے تو انسان اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ تو بعد میں. یہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں. دیکھو ایک محلے میں آپ کے یہاں کوئی خاتون رہتی ہوں, کوئی بھی چھڑے تھپڑ مار دیتی ہوں وہ نا کھینچ کے, آپ کو لگے گا بڑی بد اخلاق ہے. لیکن جب آپ ایئر ہوسٹس سے تھوڑا سی بدتمیزی بھی کرتے ہو تو ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے بولو نا بھائی, نکل جاتے. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ پروفیشنل یعنی پروفیشن ہے, اس کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتا کے تھک گیا ہوں, لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے. یہ سنیں آپ, ہر جگہ بتاتا ہوں میں. جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں شاید وہ بور ہو کہ یار مجھ سے ایک ہی واقعے کو لپیٹتے رہتے ہیں. واقعہ اتنا مزے کا ہے. ہمارے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا, مفتی صاحب میرے اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے کینیڈا سے یہ واقعہ سنا کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا دیا. اس کلچر کو سمجھانے میں مجھے مدد مل رہی ہے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب گورا بہت اچھا ہے, میں اپنے والد کو علاج کے لیے کراچی سے کینیڈا بلا رہا ہوں, کیونکہ گورا ہسپتالوں میں بوڑھوں کی جو کیئر کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ہسپتالوں میں وہ کیئر بولے نا نہیں ہے. بہت اچھا ہے گورا. اور آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں گوروں میں کوئی خوبی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ایک تو خوبی نظر آ رہی ہے, وہ گورے ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. یہ تو ایسی جو سامنے نظر آ رہی ہے. اور بھی خوبیاں ہیں, میں منکر نہیں ہوں کہ ساری چیزیں ہی غلط ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہیں اچھی, جب آپ اس کی تہ میں جاؤ گے تو اس کی بیس اچھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا میں اپنے ابا کو بلا رہا ہوں کینیڈا سے علاج کے لیے, کراچی سے علاج کے لیے. کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا. اور یہ یہاں بوڑھوں کی کیئر ہوتی ہے, کراچی میں نہیں ہو سکتی. کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. یہاں نرسیں بہت کیئر کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں بوڑھوں کا. ہماری نرسیں اسے دیکھ کے بوڑھا ویسے ہی بیچارہ. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اس لیے آپ کو اپنے ابا کی اتنی فکر ہے کہ آپ ابا کو لاکھوں روپے خرچ کر کے, ویزا کا پروسیس کتنا مشکل, پھر خرچہ آنے جانے کا, پھر علاج بھی فری تھوڑی ہے, آپ کو تو دینا پڑے گا پیسہ. اتنے پیسے آپ ابا کے علاج پہ اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ آپ پاکستانی ہو, آپ مسلمان ہو. کیا کسی گورے میں اتنا ظرف ہے؟ اس نرس سے پوچھنا جو اپنے ابا کی اتنی کیئر کر رہی ہے کہ اپنے ابا کو بھی پوچھتی ہے یہ گھر میں. میں نے کہا یہ جو نرس جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہو, اس سے پوچھو آپ کو اپنے ابا سے ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا. تو 50% نرسیں کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ابا ہے کون. پنجاب میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا, سنا ہوگا نا, ایسا ابا. پنجاب کے لوگ بھی بڑے مستائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا 50% تو کہیں گے ابا کا ہی نہیں پتا ہمیں. 50% نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا ہوگا.
وہاں دوسری نرسیں پیسے لے کے تنخواہ لے کے ان کی کیئر کر رہی ہوں گی. اپنے ابا کو کا علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہی ہے, دوسروں کے ابا کی اتنی اچھی خدمت. تو یہ بھائی ایک پروفیشن ہے, یہ کوئی وہ اخلاق نہیں ہے جو اسلام آپ کو سکھا رہا ہے. اور میں نے کہا ہمارے ہاں جو نرس جس کی آپ برائیاں کر رہے ہو آپ کے ابا کی کیئر نہیں کر رہی, لیکن جب اپنے ابا آئیں گے تو آپ کے ابا کو چھوڑ کے اپنے ابا کی بہت کیئر کرے گی. تو آپ بتاؤ اپنے ابا پہلے ہوتے ہیں یا دوسروں کے ابا؟ اچھے اخلاق کا سے پہلے اپنے ابا سے شروع ہوتے ہیں, دوسروں کے ابا سے شروع ہوتے ہیں. مسلمان اپنے باپ اور اپنی ماں کی فکر پہلے کرتا ہے, دوسروں کی فکر بعد میں کرتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کا جو ریلیشن کا ایک نظام ہے, معاملات ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک اللہ اور آپ کے معاملات, ان کا تعلق عبادت سے ہے, نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, آپ نے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے. پھر اسلام نے ایک نظام دیا آپس میں کیسے معاملات ہونے چاہیے, اس میں لین دین, تجارت, ملازمت, اس کے حکام. فقہ کی کتابوں میں اجارہ کے حکام الگ ہیں, خرید و فروخت کے حکام الگ ہیں, مضاربہ, مشارکہ, آپ دیکھیں کتنی لمبی ڈیٹیل ہے, پھر ان پہ کتنے حاشیے چڑھے ہوتے ہیں, کیسی جزیات بیان کی جاتی ہیں, پورا نظام سمیٹ کے فقہا نے بیان کر دیا. اور جو ریلیشن ہے آپس میں, پھر آپس میں ریلیشن میں اسلام نے رشتہ داری کے حقوق الگ سے بیان کیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ, فرمایا آپس میں جتنے بھی تمہارا ریلیشن ہے اس میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو آپ دوسرے ریلیشن پہ اسلام ترجیح دے رہا ہے. گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلے حق ہے. پھر اس ریلیشن میں بھی قرآن نے بیان کیا, اس میں سب سے پہلے والدین ہیں, اور ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے. پھر بیوی کا حق ہے. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہ عیاشیاں کہاں سے ہو گئیں شادیاں؟ عیاشیاں تو گرل فرینڈ میں ہیں. جب لوگ کیوں نہیں گرل فرینڈ کو بیوی بناتے جلدی؟ ان کو پتہ ہے کہ ابھی یہ اکیلی ہے, اس سے میں ہوس پوری کروں گا, اپنی خواہشات پوری کروں گا, جب چاہوں گا اس کو چھوڑ دوں گا. اسی کو آپ بیوی بناؤ تو 6-7 سالے آپ کو جہیز میں ملیں گے, آپ کو ایک عدد ساس ملے گی, ایک عدد سوسر ملے گا, پھر اس کے چچا زاد, خالہ زاد. پھر اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے ہی پورا خاندان آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا, اور آپ اس شخص کے حوصلے کو داد دو جس کی 3 سانسیں ہوں. ٹھٹرنے کے لیے ایک کافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایک ساس اور ایک سسر. داماد اور اس سسرال کی مثال ایسے ہوتی ہے, ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے سسرال ایسے ہے جیسے اسرائیل, اور داماد ایسے جیسے فلسطینی. تو گورے یہ ٹینشن نہیں پالتے. یہ کیسی انسانیت کی خدمت ہے یار؟ عورت پر وہ حق ادا کرو نا جو اصل اسلام نے حق دیا اس کو. ہمارے لبرل لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی عورت شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے جا سکتی ہے. کیوں پوچھے بھائی وہ اپنے میاں سے, سسر سے کیوں پوچھے, ساس سے کیوں پوچھے؟ آزاد کرو اس کو. آزاد کرتے کرتے میں ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر اتنی آزادی جو اتنی گورے نے دی ہے, بالکل آزاد کر دیا, پھر مرد ایک دھیلا بھی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا. آپ مرد کو نچوڑ تو رہے ہو, بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا. اور بیوی کے ہر تقریب پہ نیا جوڑا بنا کے کون دے گا؟ دے رہے ہیں جو یہاں 2-4 میاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے بیچارے, میاں دے گا. عید پہ کپڑے وہ بنا کے دے گا, اور جو بیٹی کی شادی کے خرچے بیٹی کے اور آپ اس سے اختیارات مکمل چھین رہے ہو. یہ کوئی کھوپڑی میں آنے والا نظام ہے؟ تو یہ سب یعنی آپ آج بھی اسلام کے نظام کو اٹھا کے اگر گورے کے نظام سے کمپیئر کرو تو آپ کہو گے وہ شخصیت جنہوں نے زندگی بھر کبھی الف کی لکیر نہیں کھینچی, جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا, ان کا پیش کردہ نظام آج پڑھے لکھوں کے نظام سے کروڑا گنا بہتر ہے, کروڑا گنا بہتر ہے. ڈیورس کے ہی نظام کو دیکھ لینا آپ, طلاق کے نظام کو دیکھ لو. ایک لبرل نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ یہ اسلام نے طلاق کو اتنا آسان کر دیا, دھڑ دھڑ 3 طلاق دو اور ایسا رشتہ ختم. یہ تو بڑا بظاہر ایک غلط نظام ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے مانتا ہوں اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا سب سے آسان ہے. یہی اعتراض ہوا نا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے, ختم کی 3 الفاظ سے ہو جاتا ہے. یہی اعتراض ہوا نا. اور انگریزوں کے ہاں اس ریلیشن کو ختم کرنا بہت مشکل. انگریز کھڑے کھڑے 25 دفعہ بھی ڈیورس بول دے گا, نہیں ہوگی, کورٹ میں جانا پڑے گا اس کو.
کورٹ جانے کے بعد اگر وہ خود ڈیورس دے رہا ہے تو آدھی جائیداد بیگم کے نام کرنی پڑے گی. ہندوؤں میں بھی کچھ ایسا ہی نظام ہے, ہر قوم میں ایسا ہی ہے. اول نظر میں لگے گا کہ یہ بہت عجیب نظام ہے نا اسلام کا, بظاہر صحیح نہیں ہے, لیکن میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ڈیورس ریشو دنیا میں سب سے کم کس قوم میں ہے؟ یہ رپورٹ ہے, پوری دنیا میں سب سے کامیاب شادیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں. نکاح کا ریشو بھی زیادہ اور ڈیورس کا ریشو نکاح کا ریشو مسلمانوں میں سب سے زیادہ, ڈیورس کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم, حالانکہ ڈیورس مسلمانوں میں سب سے آسان. میں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس نظام میں خوبی ہے جس کی وجہ سے طلاق آسان ہونے کے باوجود مشکل, اور کوئی اس نظام میں برائی ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود آسان. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ہے اس نظام میں خرابی. یورپ میں انہوں نے کیا کیا, ڈیورس کو مشکل بنا دیا نا کہ بھئی مشکل سے دینی پڑے گی, بیگم سے جان چھوٹے گی تو آسانی سے نہیں چھوٹے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی بیگم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کیا خیال ہے, جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ میں رسک پر ہوں گا, یہ عورت جو مرضی میرے ساتھ کر لے, میرے پاس چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں, تو وہ کرے گا کیوں اس سے شادی؟ انہوں نے یہ نظام بنایا تھا ڈیورس کو مشکل تاکہ فیملی سسٹم مضبوط رہے, طلاقیں کم ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح ہونا ہی کم ہو گئے. دوسری بات, جو نکاح ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تو ڈیورس مشکل ہے نا, پھر ڈیورس کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ ڈیورس ماہر ہیں, اور حضرت نے بھی ان کی تعریفیں کی. ان کی کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, آسان فقہ المعاملات. اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی. بہت ہی خاندانی کتاب ہے. آپ کو اسلام کا اگر فائننس کا سسٹم سمجھنا ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ. تو ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. تو یہ ان تمام کی نسبت ہوتی ہے ایک ایسے پیغمبر کی طرف جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شعر و شاعری کے علاوہ ان کا تحریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاعری تھی بس. شاعریوں میں وہ کبھی اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے, کبھی محبوباؤں کے زلفوں کی تعریفیں کرتے تھے. اب انگلش اتنی رائج ہو رہی ہے کہ زلفوں کا تذکرہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انگلش ضرور سیکھیں, لیکن اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. ادب اردو میں ہے, انگلش میں وہ ادب نہیں ہے. محبوبہ کی تعریف کے لیے آپ لانگ ہیئر کہیں گے کیا اس کے ہیں؟ مزہ آئے گا. یہ استعارات اور یہ کنایات جو اردو میں مزہ ہے وہ انگلش میں تھوڑی ہے. یہ تو گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے وہ خود معترف ہیں کہ ادب یہ اردو میں انگلش سے 1000 گنا زائد ہے. تو اردو سے تعلق اپنا قائم رکھیں. آپ انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ نہ چھوڑیں. یورپ میں جو جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے. میں کہتا ہوں بھائی اردو سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب تمہارا اپنے کلچر سے رشتہ ختم. پھر انگریز کے بچے پیدا ہوں گے, آپ کہیں گے یار اچھا پہلے سے پڑھے لکھے پیدا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی انگریز کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تو یہاں انگریز بنانا چاہ رہے, پیدائشی انگریز ہو تو سبحان اللہ, بہت خطرناک ہو جائے گا انگریز کا بچہ پیدا ہو گیا. کیونکہ وہاں سے کالز آتی ہیں جن کے بچے یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہیں, تو وہ کیا, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے بھی ہیں, بہت صحیح ہے, وہاں جا کے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن حالات بہت خراب ہیں. وہ ایک غیرت کا قصہ میں سناتا ہوں. ایک گورے نے کسی سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. اس نے کہا کہ یار انگریز غیرت مند ہو سکتا ہے؟ بھائی کوئی بھی غیرت مند ہو سکتا ہے. کیسے غیرت؟ اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, مجھے بہت غیرت آئی. اس نے کہا کیا بھائی تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آج کے بعد برداشت نہیں کرے. اب وہ پاکستانی تھا یہاں کا. اس نے کہا چلو یار. پھر کیا ہوا؟ اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا. اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا, اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں. پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی. اس نے کہا یار اب کیا تو نے؟ اس نے کہا شاید گلا ہی نہ دبا دیا کہیں جا کے دونوں کا. کہہ رہا ہے میں نے کہا بس اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا, اب تیسری دفعہ برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے, گیسٹ روم جو ہوتا ہے اس میں. کہہ رہا ہے میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا. گورے نے کہا اب میں برداشت نہیں.
اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلا دبا دیا ہوا. کہہ رہا ہے میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا گھر سے, بیٹھو گے کہاں. اتنا بھی نہیں ہوتا جو حاصل بتا رہا ہوں نا, یہ بھی زیادہ ہو گئی ہے, ہوتا اتنا بھی نہیں ہے. دیکھو ابھی میرا یونیورسٹی میں بیان تھا, وہاں جو میں نے ایک بات کی بس وہ میں آپ سے بھی کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوں گے. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے نا اس سے وہ لو, جو نہیں ہے وہ اس میں اس کو فالو نہیں کرو. گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے, اس سے لیں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی لی ہے, مشورے بھی لیے ہیں, ان کے علوم سے فائدہ بھی اٹھایا. اس پر احادیث ہیں, بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ حدیث سے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ روحانیت ان کے پاس نہیں ہے, تہذیب ان کے پاس. دیکھیں تہذیب سوٹ ٹائی کو نہیں کہتے. بڑے بڑے چور ڈاکو سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, نہا دھو کے کاٹن کلف میں اس کو تھوڑی تہذیب کہتے ہیں. تہذیب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کا حق پہچانو, اور جس کا آپ پر جتنا بڑا احسان ہے اس کا حق پہچانو. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ کے والدین کا ہے. تبھی قرآن میں جہاں اللہ والدین کا تذکرہ ہے نا, ہمیشہ اللہ کے بعد ہے, ہمیشہ اللہ کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس دونوں کے لیے بہت تاکید کے صیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں. قضا کا لفظ, کبھی وصیت کا لفظ استعمال کیا. میں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے پاس چلا جاؤں اور اپنی گاڑی لے کے کہ آپ میری گاڑی کا انجن ٹھیک کر دیں, ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مجھ سے کیوں ٹھیک کروا. میں کہوں گا آپ اتنے پڑھے لکھے, آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, آپ میری گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ کیا کہیں گے, بھائی میں گاڑیوں کا میکینک نہیں ہوں, میں جتنا بڑا بھی ہوں لیکن میں اپنی فیلڈ سے متعلق آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں. جو علم میرے پاس ہے ہی نہیں میں کیسے آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یار ڈاکٹر صاحب اس دن میں ایک مریض کو لایا تھا, تڑپتا ہوا مریض, اور لا علاج تھا, وہ سب کہہ رہے تھے یہ اس کا کوئی علاج نہیں, آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو میرا پنکھا بھی ٹھیک کر دیں آپ. ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے مریض کا اس پنکھے سے کیا تعلق. آپ کہیں گے جو مریض کو ٹھیک کرنا مشکل ہے یہ پنکھا. کہے گا بھائی